نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 10، اور یہ موضوع کئی دنوں سے ہمارا چل رہا ہے اور آج کا عنوان ہے دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، اور یہ عنوان بھی کئی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج اس کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام خدا سے ملاقات آپ حضرات کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو براہ راست ہم انسان نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں، ہمارے دماغ کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ہم براہ راست دیکھ سکیں۔ اس لیے اللہ عز و جل کو دیکھنے کے لیے، اللہ عز و جل کی ذات کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ عز و جل کا فہم و ادراک حاصل کرنے کے لیے اس کی نشانیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نشانیوں کا ادراک کرنا پڑتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہی نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں، قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اسی حوالہ سے عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 10، یعنی کہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، آگے پیچھے آنا جانا دن اور رات کا، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نور، سورہ فاطر اور سورہ حدید، ان کی آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، اور آج آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ قرآن پاک نے سوالیہ انداز اختیار کر کے بھی انسان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سوالیہ انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ سوالیہ انداز اختیار کیا ہے تاکہ بندوں کو یہ سمجھ آئے، ان کے شعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات بلا شبہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اسی نے اسی دنیا کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس کے وجود کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہیں پوری کائنات میں، زمین کی پستیوں میں، زمین کی سطح پر اور آسمان کی بلندیوں میں، خلا میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ تاہم قرآن پاک نے مخصوص نشانیوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہا ہوں۔ الم تر ان اللہ، الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی یولج اللیل فی النہار، کہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی رات کو دن میں داخل کرتی ہے، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ اکبر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اے انسانوں اور اے بھول جانے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد نہ کرنے والو، بہت کم خدا کا شکر ادا کرنے والو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے آسمان کو اور اس نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی نشانیوں کو سمجھو، اور وہ تمہارے لیے دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی گردش میں تمہارے لیے دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی دن پہلے آتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے لیے تمہاری اغراض کو پورا کر رہے ہیں، تمہارے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی، اللہ اکبر۔ کل یجری الی اجل مسمی، کل یجری الی اجل مسمی، اور ان میں سے ہر ایک یعنی یہ دونوں، اللہ اکبر، وقت مقرر تک چل رہے ہیں،
ہاں لاجل مسمى، وقت مقرر تک، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، اس وقت تک یہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور جب یہ وقت ان کا ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکم سے یہ ٹوٹ کر زمین پر نیچے آ گریں گے اور کائنات ساری کی ساری درہم برہم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کچھ تم کرتے ہو، تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر جاننے والا ہے، ہر راز کو تمہارے جانتا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیروں میں، یہ رات دن کا آنا جانا اسی نے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں مواقع فراہم کیے جائے کہ تم کرتے کیا ہو، دن کی روشنی میں کیا کرتے ہو اور رات کے اندھیروں میں کیا کرتا ہو، وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وَأَنَّ اللَّهَ تَعْمَلُونَ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمارے سامنے تھی سورہ لقمان، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، پارہ 21، پارہ 21 میں سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ پھر قرآن پاک نے رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے، عدل بدل کر آنے کو اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانی قرار دی۔ یہ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان چیزوں کو اپنی قدرت کی نشانی بیان کیا، کس طرح لوگوں کو بتایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کوئی اور انسان بنا کے دکھائے، ایسا سورج بنا کے دکھائے، ایسا چاند بنا کے دکھائے، دن پیدا کر کے دکھائے، رات پیدا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانی قرار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا تاکہ انسان اس کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھیں اور زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستہ منتخب کریں۔ کیا فرمایا؟ سنیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اللہ اکبر، رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں خدا نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، ان کے اختلاف میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وفی السماوات وما خلق اللہ فی السماوات، آسمانوں میں پیدا کیا، والارض، اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لآیات، آیات کے معنی نشانیاں، آیت واحد ہے، آیات اس کی جمع ہے۔ والارض لآیات لقوم یتقون، اس میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، جو ڈرتے نہیں، جو ڈرتے نہیں تکبر و غرور سے، سینہ تان کر اور آنکھیں اوپر کو کر کے چلتے ہیں، اپنے چادر کو نیچے گھسٹتی ہوئی چلتے ہیں، تکبر اور غرور سے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری ذات سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے، ان کو وہ اس میں غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ ادراک حاصل کرتے ہیں، ان کا فہم حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کارخانہ قدرت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، یہ بنانے والی ذات کون ہے جس نے یہ اتنا عجیب اور اتنا عظیم کارخانہ قدرت بنا دیا۔ بلا شبہ وہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد اس کے پاس حاضر ہوں۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں خدا تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 6 پارہ 11۔ عزیز محترم، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں بڑی بڑی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر بتائیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، میرے بندو، یاد کرو، سمجھو، عقل سے کام لو، دھیان سے کام لو۔ کہاں دوڑے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، یہ میری نشانیوں کو دیکھو۔ آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا آسمان سے، من رزق،
رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق نازل فرمایا رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے آنے کے بعد، یعنی اس پانی کے آنے کے بعد، رزق کون سا ہے؟ پانی کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین مردہ کو کس طرح زندہ کیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جو آسمان سے برسایا گیا، جس سے زمین مردہ کو ہم نے زندہ کیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدل بدل میں، ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی ادھر سے چل رہی ہے ہوا، کبھی ادھر سے چل رہی ہے، کبھی شمال سے آ رہی ہے، کبھی جنوب سے آ رہی ہے، کبھی پوروا چل رہی ہے، کبھی پچھم چل رہی ہے، یہ ہواؤں کے آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں میرے عزیز دوستو، عقل والوں کے لیے قرآن پاک فرما رہا ہے کس میں نشانیاں ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 5 پارہ 25، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔